اس میں سورہ میں سلیمان علیہ السلام کا قصہ اور بلقیس، سلیمان اور بلقیس کا قصہ آپ اس کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں سلیمان علیہ السلام کا اور بلقیس کا قصہ مختصر انداز سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان، پہلے قرآن کی آیتیں پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وورث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من كل شیء ان هذا لهو الفضل المبین وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ آگے کی بہت ساری آیتیں ہیں، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے، داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام نبی بنائے گئے، وورث یعنی وارث ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد کے وارث ہوئے اور کہنے لگے وارث ہونے کے بعد، لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ میں سے دیے گئے ہیں، بے شک یہ بالکل کھلا ہوا اللہ کا فضل ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام یعنی داؤد علیہ السلام کے بیٹے، داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام نبی بنے، اور یہ نبی بھی تھے اور حاکم بھی تھے، حاکم بھی تھے، اور نبوت اور حکومت دونوں ان میں جمع تھی۔ اور اب داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ وراثت، انبیاء کی وراثت مال کی پیسے کی نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت نبوت کی ہوتی ہے، انبیاء کی وراثت نبوت کی ہوتی ہے۔ تو نبوت نبی بنائے گئے اور بادشاہت، اور کیونکہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں، یعنی انبیاء جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، سب کے لیے بانٹ دیا جاتا ہے، انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے سلیمان علیہ السلام صرف نبوت میں داؤد علیہ السلام کے وارث بنے اور بادشاہ بنے، پھر اس کے بعد بے مثل ملک اور حکومت کے مالک بنے۔ سلیمان علیہ السلام ایک دعا کیے تھے، حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے میرے رب مجھ کو ایسی بادشاہت اور ایسی حکومت عطا فرما، میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ دے۔ لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، تو ہی وہاب ہے، تو ہی۔ تو وہاب کی صفت کے ذریعے سے وسیلہ لگا کر سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، تو آپ کی دعا قبول ہو گئی، آپ کو ایسی حکومت دی گئی، ایسی بادشاہت دی گئی کہ بہت سارے پرندوں کی بولیاں آپ جانتے تھے، جانوروں کی بولیاں آپ جانتے تھے، ہوائیں آپ کے لیے مسخر آپ کے حکم کے تابع تھی، جنات آپ کے حکم کے تابع تھے، ہر چیز کی بولی اور ہر چیز آپ کے بادشاہت میں آپ کی مطیع و فرما بردار تھی۔ تو ایسی حکومت آپ کو دی گئی۔ تو اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ۔ تو وہاں آیتیں بہت ہیں، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہدہد ملکہ اور بلقیس کا واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ سلیمان کے سامنے تمام لشکر جنات اور انسان پرندے جمع کیے گئے، ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کی گئی۔ تو سلیمان علیہ السلام جب کبھی اپنے لشکروں کو لے کر جاتے تھے تو بہت بڑا لشکر ان کا ہوتا تھا، اور جنات میں سے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے، پرندے ان کے اوپر اپنا سایہ، پروں کا سایہ کیے رہتے تھے، پرندے ان کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کیے رہتے تھے۔ اسی طرح جب وہ چلنے لگے تو چیونٹی کے میدان میں پہنچے تو یہ چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں جلدی جلدی گھس جاؤ، ایسا نہیں ہے، ایسا کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں بے خبری میں رون ڈالے۔ تو یہ بات سلیمان علیہ السلام کو سننے میں آئی، یعنی سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات بھی جانتے تھے۔ تو چنانچہ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا،
چونٹی کی اس بات سے سلیمان مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے، اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں۔ یعنی اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کتنا ہی یعنی بڑا ہو جائے، کتنی ہی اس کو حکومت ملے، کتنی ہی اس کو بادشاہ ملے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسے سلیمان علیہ السلام نے شکر ادا کیا اللہ کا۔ اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، تو نے مجھ پر بہت انعام کیا ہے میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب جب بندے پر اللہ کی نعمت ہو، اپنے ماں باپ کو بھی یاد کرے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے میرے ماں باپ پر تو نے انعام کیا اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اس کے بعد جو ہے سلیمان علیہ السلام جہاں بھی جاتے تھے بہت بڑا لشکر لے کر جاتے تھے، تو جب لشکر جاتے تھے لے کر جاتے تھے تو جہاں آپ کو ٹھہرنا ہوتا تھا، جہاں آپ کو رکنا ہوتا تھا، وہاں جانے سے پہلے آپ پرندوں میں سے ایک پرندے کا نام ہے ہدہد، اس کا ڈیوٹی اس کی سلیمان علیہ السلام نے یہ لگائی تھی کہ جہاں ٹھہرنا ہے وہاں جا کر پانی کی تلاش کرے، کہ جا کر وہ ہدہد پرندہ ایسا ہے انجینئر کی طرح ہے، وہ ہدہد پرندہ انجینئر، تو پانی کہاں ہے وہ اس کو بتاتا تھا کہ پانی یہاں ہے، یہاں آپ لشکر ٹھہرائیے، سلیمان علیہ السلام کو بتاتا تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے روزانہ اپنے ہر شخص ہر لشکر اپنی اپنی ڈیوٹی پر مقرر تھا۔ ہدہد کا فرض منصب یہ تھا کہ سفر کے دوران کسی بھی بنجر مقام پر پانی کی ضرورت ہو تو وہاں کھدائی کرنے پر پانی مل جائے، تو چنانچہ ایسا ہی تھا۔ تو جب ایک جگہ آپ نے ٹھہرنے کا ارادہ کیا اور دیکھا کہ جو ہے ہدہد کو جو ڈیوٹی دی گئی تھی وہ ڈیوٹی پوری نہیں ہو رہی ہے، اور فَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اچانک آپ نے ہدہد پرندوں کا جائزہ لیا تو ہدہد کو نہیں دیکھا، ہدہد غائب تھا۔ تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے، وہ واقعی غیر حاضر ہے، میں اسے سخت سزا دوں گا، کیونکہ اب ہمیں جا کر وہاں دوسری جگہ جا کر ٹھہرنا ہے، پانی ہے یا نہیں معلوم کرنا ہے، لیکن وہ غائب ہے اپنی ڈیوٹی سے، ہدہد غائب ہے ڈیوٹی سے۔ تو غصہ آ گیا آپ سلیمان علیہ السلام کو، اور غصے میں آپ نے کہا کہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے کچھ ذبح کر ڈالوں گا، یا کچھ یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے، یعنی کچھ صریح اس کا کوئی عذر صحیح عذر ہو تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو اتنی تھوڑی ہی دیر نہ گزری تھی سلیمان علیہ السلام یہ بول کر، اتنے میں جو ہے ہدہد حاضر ہو گیا، حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میں ایسی خبر لایا ہوں آپ کے پاس کہ آپ کو بھی خبر نہیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں علماء نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں، ہدہد کو معلوم تھا، ہدہد یہ کہہ رہا ہے کہ احطت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ یقین، میں ایسی خبر لایا ہوں، ایسی نیوز لے کر آیا ہوں کہ آپ کو بھی اس کی پتہ نہیں ہے۔ تو کیا کلیئر ہے اس میں بات کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں۔ تو سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس قوم سبا ملک سبا یعنی ایک یمن میں ایک یمن میں ایک ملکہ تھی، ملکہ سبا، اس کی حکومت چلتی تھی اور وہ وہاں اپنی حکومت کر رہی تھی۔ تو وہاں ہدہد پہنچ کر پورا اس کا جائزہ لے کر، اس کی قوم کا جائزہ لے کر، وہاں کی بادشاہت ملکہ سبا کا بلقیس کا جائزہ لے کر ساری چیزیں خبریں لا کر اللہ سلیمان علیہ السلام کو بتلا دیا۔ یمن میں تھی، شاہی خاندان کی ایک عورت تھی، اس سے پہلے جو بادشاہ تھا اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو اس لیے اسی کو بادشاہ رانی بنا دیا گیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہاں کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ ایران پر ایک عورت حاکم ہے، ایران پر ان کی اور ایک رانی ان پر حکومت کر رہی ہے، تو آپ نے فرمایا لَن يفلح قوما ولوا امرهم امرأة، ہرگز وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جس کی سردار عورت ہو۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عورتوں کا میدان گھر ہے، عورتوں کا میدان سیاست نہیں ہے، عورتوں کا میدان حکومت نہیں ہے، کیونکہ ان کی فطرت اور ان کی جذبات کے لحاظ سے
اللہ تعالیٰ نے مردوں کے جذبات کے لحاظ سے، مردوں کی فطرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے میدان عمل بانٹا ہے، مردوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو گھر کے باہر کی ذمہ داری دی ہے، اور عورت کی فطرت کے لحاظ سے اور اس کی جذبات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر کے اندر کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے جو ہے، اسی لیے جس گھر میں مرد کی چلتی ہے اس گھر میں تربیت بچوں کی اچھی ہوتی ہے، جس گھر میں عورت کی چلتی ہے اس گھر میں بچوں کی تربیت اچھی طرح نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنے اوپر عورت کو سردار بنایا۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں مسلم معاشرے پر جائزہ لیتے ہیں، مسلم معاشرے کا، تو مسلم گھرانوں میں تین قسم کے ہم کو نقشے نظر آتے ہیں، تین قسم کی شکلیں نظر آتی ہیں، تین قسم کے نقشے نظر آتے ہیں۔ یا تو ایسا ہے کہ باپ جو ہے ایک دم گنڈے کے جیسا، گھر میں آ گئے تو سب جو ہے خاموش دبک کے بیٹھ جانا، غلط ہے یہ شکل بھی غلط ہے۔ قوام بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد ان لوگوں پر، عورتوں پر نگہبان ہیں، نگران ہیں، گھروں پر نگران۔ تو قوام کا یہ مطلب نہیں ہے، قوام کا مطلب یہ ہے کہ مرد جو ہے نگران رہے، محبت رہے، اور گھر میں محبت کا ماحول ہو، اور بچوں سے محبت کرے، بیوی سے محبت کرے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے بالکل گھر میں داخل ہوتے ہی سب دبک کے کونوں میں بیٹھ جائیں، باوا ہے باوا ہے، ایسا یہ غلط ماحول ہے۔ اچھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یا تو دوسرا نقشہ ہے مسلم گھرانوں میں، دوسرا نقشہ کیسا ہے معلوم؟ عورت ہے کہ بس اس کی چلتی ہے، آج کیا پکانا، کیا پہننا، سب۔ عورت ہے کہ تخت پر رانی کی طرح بیٹھی ہوئی ہے، اور مرد بھی ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، جو بھی کمائی لاتا اس کے ہاتھ میں دیتا، اور جو ہے انہوں جو ہے یہ صرفہ کرتے ہیں بچے۔ یہ بھی غلط ماحول ہے، یہ ماحول بھی غلط ہے۔ تیسرا ماحول کیا ہے معلوم؟ بچوں کی چل رہی ہے، بچے بیٹے ایسا بول رہے نا، بچے ایسا بول رہے نا، بیٹی ایسا بول رہی نا، بولتے تینوں ماحول غلط ہے۔ تو صحیح ماحول کیا ہے؟ شریعت کے مطابق، قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق صحیح ماحول یہ ہے کہ باپ کی چلے، لیکن باپ جو ہے گنڈے کے جیسا نہ ہو، بلکہ رحم دل ہو، اور بلکہ جذبات کا خیال رکھے، اپنے حقوق کا خیال رکھے، بیوی کے بچوں کا حقوق کا خیال رکھے، تربیت کرے محبت سے۔ یہ مطلب یہ ماحول ہونا چاہیے۔ خیر، ایک عارضی بات میں نے بتایا، لن یفلح، تو بہرحال ہدہد نے کہا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا بہت بڑا عرش ہے۔ پھر اس نے کہا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز اس کو دی گئی ہے، ہر قسم کی چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ اس کو دیا گیا ہے، اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے، اور میں نے اس کو اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے پایا، اور شیطان نے انہیں بھلے کام کر دکھایا، صحیح راہ سے روک دیا ہے، انہیں وہ ہدایت پر نہیں آتے۔ اسی اللہ کے لیے سجدہ کریں جو آسمان اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، جو تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو بہرحال ہدہد نے یہ ساری چیزیں بتائی کہ تو سلیمان علیہ السلام نے جب یہ ہدہد نے کہا کہ وہاں سورج کی پوجا ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی ہے، شرک ہو رہا ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط لکھا۔ کس کو؟ بلقیس کو خط لکھا۔ ملکہ بلقیس کو دعوت توحید کس نے دی؟ سلیمان علیہ السلام نے۔ ملکہ بلقیس کو دعوت توحید ایسی دی، اذهب بکتابی هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم۔ ایک خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔
سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، انہو من سلیمان، سلیمان کی طرف سے۔ خط کس کی طرف سے ہے؟ خط بھیجنے والے کا پتہ بتایا، انہو من سلیمان۔ یہاں سے یہ علماء یہ نتیجہ نکالتے ہیں، جب بھی کسی کو خط بھیجنا ہو، میسج بھیجنا ہو، تو سب سے پہلے کس کی طرف سے اس کا نام ہونا چاہیے۔ اب جیسے ہم خط لکھتے ہیں کسی، اب تو خطوط لکھنے کا رواج بھی ختم ہو گیا، جب سے یہ فون آ گئے، میسج اور جو ہے، اگر فون میں بھی کسی کو ہم اب یہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنا نام لکھنا چاہیے۔ بسم اللہ لکھنے کے بعد سب سے پہلے انہو من سلیمان، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ اچھا، خط بھیجنے والے کا پتہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد خط کا مضمون کیا ہے؟ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ تعالیٰ علیہ وَأْتُونِي مسلمین، تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو، مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ خط کا مضمون یہ سرکشی کرنے کی ملکہ سبا کو، بلقیس کو سلیمان علیہ السلام خط لکھتے ہیں کہ سرکشی کرنے کی ضرورت نہیں، سرکشی مت کرو، تم مطیع و فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ جو ہی یہ خط اس کے پاس پہنچا، اس نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا کہ جو ہے ما کنت قاطعا، تو سردار بولے ارے کیا ہے، کا خط، کون سا خط، کون ہے وہ؟ سلیمان، ہمارے پاس فوج ہے، طاقت ہے، قوت ہے، ایسا ہونا۔ تو بولتے لیکن انہوں نے بھی بہت شاہ تھی، ایسا نہیں، مشورہ دینے والوں کا مشورہ اس نے قبول نہیں کیا، کیونکہ اس کو خط کا اندازہ تھا، خط کس نے لکھا، اس کا مضمون کیا ہے، مضمون اچھی طرح جانتی تھی، جبکہ مشورہ درباریوں کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ بہت چالاک تھی اور بہت ہوشیار تھی اور مضمون کو بہت اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ تو اس نے کہا نحن اولو قوہ، اس نے کہا دیکھو تم تو بول رہے ہیں ہمارے پاس قوت ہے، فوج ہے، لیکن یہ خط ایک ایسے بادشاہ کی طرف ہے کہ بادشاہ کی طرف سے ہے، اگر وہ ہم پر حملہ آور ہو جائے تو ہم کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گا، تباہ برباد کر کے رکھ دے گا۔ کسی بستی میں گھستے ہیں بادشاہ، اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ تمہارے مشورے کے مطابق میں عمل کری تو میری پوری سلطنت اور میری پوری عوام چورا چورا ہو جائے گی، اس طرح سے۔ تو پھر انہیں اپنی بات بولی، کیا بولی؟ انی مرسلۃ، اب دیکھیں گے، اب میں ان کے یعنی ایک وفد اس کے پاس بھیجتی ہوں، خود ہدیے دے کر، گفٹ دے کر بھیجتی ہوں، دیکھیں گے۔ تو چنانچہ گفٹ دے کر ایک وفد کو سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا، کس نے؟ ملکہ بلقیس نے۔ بھیجنے کے بعد وہ وفد گیا، وفد جا کر ہماری رانی یہ دی آپ کو، یہ دی ہے، یہ گفٹ آپ کے لیے ہے، ایسا ایسا بتتے۔ سلیمان علیہ السلام کیا بولے معلوم؟ تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو، مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو، مجھے تو میرے رب نے اس سے بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو، یہ تحفے تم ہی لے جاؤ، تم ہی خوش رہو ان سے، مجھ کو ان تحفوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یاد رکھو واپس چلے جاؤ، لیکن ہم ایسا لشکر لے کے آئیں گے جن کے سامنے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور تم انہیں ذلیل اور پست کر کے ان کے گھروں سے، ان کے ملک سے باہر نکال دیں، دھمکی بھی دے دیں۔ ایک تو گفٹ قبول نہیں کرے، دوسری طرف دھمکی، زبردست دھمکی دیتے وہ دھمکی جلدی، وہ وفد پورا ملکہ بلقیس کے پاس آ کر ایسا کہا، آ کر ایسا کہنے سے ہی ملکہ بلقیس پریشان ہو گئی، پریشان ہو کے اب اس کو چارہ نہیں رہا، چلو فوراً جو ہے اب وہ بلائے ہیں، کیونکہ وہ خط میں لکھے تھے نا وَأْتُونِي، یعنی مسلمین، مطیع و فرما بردار ہو کر، اللہ تعالی علیہ، سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ، یہ کہا تھا نا خط میں۔ تو فوراً تیاری کر کے سب کو پورے درباریوں کو بول دی کہ تیار کرو، سب اس بادشاہ کے دربار میں ہم جائیں گے۔ چنانچہ پوری تیاری ہو گئی۔ جب سلیمان علیہ السلام کو پوری تیاری آنے کی خبر ملی تو سلیمان علیہ السلام نے ادھر سے کام کیا، کیا کام کیا؟ اپنے لشکر اور اپنے درباریوں سے کہا کہ ایک قوی ہیکل جن سے کہا اپنی مجلس سے، اس سے پہلے کہ وہ یہاں آئے، اس کا عرش میرے پاس کون لائے گا؟ سلیمان علیہ السلام کے پاس جنات، انسانات، سب بہت ساری، بہت بڑا لشکر تھا،
تو ایک دن سے کہا کہ کون اس کا تخت لے کر آئے گا، کون اس کا لشکر لے کر آئے گا؟ قال الذی، جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا، آپ پلک جھپکانے کی دیر میں آپ کے پاس وہ لے کر آ جاؤں گا۔ پھر دوسرے نے کہا نہیں، میں قال ان يرتد فلما رآه مستقبلا قال هذا من فضل ربی، ایک نے کہا کہ میں ابھی لے کے آؤں گا، آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر آپ ابھی بیٹھے ہیں، آپ اٹھنے کی دیر میں آپ کے پاس لے جاؤں گا۔ پھر دوسرا بولا نہیں، میں آپ کے پلک جھپکنے کی دیر میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ تو اسی کو آپ نے کہا کہ چل جلدی لے کر آ جا۔ جب وہ پورا عرش اس کا ملک بلقیس کا، ملک سبا بلقیس کا پورا عرش لا لیا گیا، تو آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ جگہ جگہ دیکھو، حالانکہ ہم جو ہے تھوڑی تھوڑی چیز میں کتنا فخر کرنے لگتے ہیں، تھوڑا سا اچھا پہن لیے، تھوڑا سا اچھا پیسہ آ گیا تو ایسا فخر کرنے لگتے ہیں، لیکن یہاں اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو فخر نہیں کرنا چاہیے، اپنے پاس جو بھی نعمت ہے اس نعمت کو اللہ کی طرف لوٹانا چاہیے۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اس کے بعد جب تخت آ گیا تو سلیمان علیہ السلام نے ایک حکم دیا، ذرا اس کے تخت کو، اس کے عرش کو ذرا بگاڑ دو، ذرا اس کی شکل کو چینج کر دو، دیکھتے ہیں جب وہ آئے گی تو اپنے تخت کو پہچانے گی یا نہیں پہچانے گی، اس کی بھی عقل کا اور اس کی بھی ہوشیاری کا پتہ لگائیں گے۔ کس کی ہوشیاری کا؟ ملکہ سبا بلقیس کی ہوشیاری کا۔ دیکھتے ہیں وہ جو ہے اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہ پہچانتی ہے۔ قال نکروا لها، اس کے تخت میں کچھ ہیر پھیر کر دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے، ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتی ہے۔ فلما جاءت، چنانچہ وہ پورے اپنے لشکر کے ساتھ، فوجیوں کے ساتھ آ گئی، لشکر اور پورے فوجیوں کے ساتھ جب آ گئی، آ جانے کے بعد اس کو پوچھے کہ یہ جو دیکھ رہے ہو، شخص دیکھ رہی ہے، یہ کیا آپ ہی کا ہے؟ قالت کأنہ، انہیں بھی بہت ہوشیار تھی، گویا کہ وہ ویسا ہی ہے، گویا کہ بولے جیسا، ایسا ہے جیسا کہ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ کأنہ وأوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم کافرین، انہوں نے اس کو روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی تھی، یقیناً وہ کافروں میں سے تھی، یعنی ملکہ سبا کافروں میں سے تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد جو ہے چونکہ وہ بہت بڑی ملکہ تھی، رانی تھی، ایک ملک کی حکومت چلا رہی تھی، تو اس کو ایسے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے بھی ایسا صاف شیشے کا ایک محل بنایا، صاف شفاف، کیونکہ کیا ہوتا ہے معلوم، ایک بڑا مالدار مرعوب ہوتا ہے کس سے؟ مالدار سے۔ بڑا مالدار پیسے والے سے کیا ہوتا؟ یعنی مرعوب ہوتا۔ پیسے والا جس کے پاس پیسہ نہیں اس سے مرعوب نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ آج کل کپڑے دیکھ کر پہچان رہے آدمیوں کو، کپڑے دیکھ کر، جتنے کپڑے اس کی بات کر رہے، اوپر سے نیچے تک ٹوپی جوتا وغیرہ دیکھ کر خود بات کرتے، ہاں انہیں ایسا بولتے۔ تو اس طرح سے جو ہے سلیمان علیہ السلام نے بھی وہاں ایک حکمت یہ کی کہ جب یہ ہے رانی ہے یہ اور ایک ملک پر حکومت کر چکی ہے، تو اس کو بھی مرعوب کرنے کے لیے آپ نے بہترین محل تیار کیا، اور وہ بھی محل آئینے کا اور شفاف آئینے کا محل تیار کیا، اور ایسا تیار کیا کہ جو ہے نیچے یعنی پورا پانی اور اس کے اوپر شیشے، اور وہ پانی میں مچھلیاں اور دوسرے جانور جو سمندروں میں رہتے ہیں وہ سارے جانور اور مچھلیاں، اور ان کو اس پانی کے اوپر شیشہ۔ تو اس طرح سے ایسا انہوں نے ایک محل تیار کیا تھا جس میں شیشے کی چھت اور اس میں مچھلیاں۔ تو اس طرح سے جو ہے جب وہ محل میں داخل ہوئی تو ایسا پیرا پانی سمجھ کر اپنے پنڈلیاں اوپر اٹھانے لگی، پانی سمجھ کر۔ قیل لها ادخل الصرح، محل میں چلی جاؤ، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کے یہ حوض ہے، اور اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ فرمایا یہ تو شیشے سے منڈی ہوئی عمارت ہے، یہ حوض وغیرہ نہیں ہے، بلکہ پانی نیچے ہے اور شیشہ اوپر ہے،
اور شیشے سے منڈی ہوئی، چاروں طرف دیواریں بھی اس کے شیشے کی، چھت بھی اس کا شیشے کا، اور فرش بھی اس کا شیشے سے منڈی ہوئی عمارت ہے۔ تو یہ دیکھتے ہی ہکی بکی ہو گئی۔ ہکی بکی کرنا تھا کس کو؟ سلیمان علیہ السلام کو۔ کس کو؟ اس کے آنکھیں کھل گئے اور اس کا منہ بھی کھل گیا۔ اوہ کتنا بڑا بادشاہ، کتنا بڑا نبی ہے یہ، اب اس کی نبوت کو تسلیم کیے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ جو ہے وہ ایسا ہی ہوا۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں۔ اس طرح سے اس نے اعلان کر دیا۔ تو یہ مختصر سا سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا بلقیس کا واقعہ تھا۔ اب اس کے بارے میں قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، بہت سارے لوگ اس کے بارے میں دلچسپی لیتے ہیں کہ شادی ہوئی اس کے ساتھ یا نہیں ہوئی، کیسا ہوا۔ تو بہرحال اس طرح سے جو ہے یہ قصہ آج مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے زندگی میں دو قصے اور بھی ہیں جو کہ حدیثوں میں اس کا ذکر ہے، اس کو بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ قرآن داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کے پاس ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا کہ ایک باغ تھا، بہت بڑا باغ، ایک شخص کے پاس، دوسرے شخص کے پاس بہت ساری بکریاں تھیں۔ یہ بکریاں جو ہے باغ میں داخل ہو کے ایک دم باغ کو تہس نہس، کھا پی کے تہس نہس کر دیے۔ تو پورا فیصلہ کس کے پاس ہے؟ داؤد علیہ السلام کے پاس ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ باغ والوں کو نقصان کے مطابق پیسے رقم دے جانا۔ کون دینا؟ بکریاں والے، کیونکہ ان کی بکریاں گھس کے جو ہے باغ کو تر بتر کرے، باغ کو تہس نہس کر دیے نا، اس لیے۔ اس کے بعد دونوں باغ والے بھی بکریاں والے باہر نکلے تو سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو سلیمان علیہ السلام بولے کہ جو ہے کیا فیصلہ ہوا آپ کا؟ تو انہوں ایسا فیصلہ دیے کہ نہیں، آپ کے والد داؤد علیہ السلام نے اس طرح فیصلہ کیا ہے کہ بکریاں والے باغ والوں کو نقد رقم دینا جو نقصان پہنچا ان کے باغ کو بکریوں کے کھانے سے۔ تو انہوں بولے، یعنی سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ جو ہے بکریاں والے باغ کو، یعنی بکریاں جتنے بھی ہیں وہ باغ والے لے لینا۔ کب تک لینا؟ جب تک کہ باغ جیسا پہلا تھا ویسے ہی حالت میں نہ آ جائے، اور وہ باغ والے بکریوں کے دودھ وغیرہ سب جو ہے انہوں پیتے رہنا، اس کا فائدہ وہ لوگ اٹھاتے رہنا۔ اور یہ لوگ یعنی جن کے بکریاں تھے وہ لوگ جو ہے باغ کی سنوارنا، پہلے کیسا تھے ویسا کھودنا کرنا، اور ان کے جھاڑ گر گئے ہیں تو جھاڑ برابر کر کے دینا، پورا برابر کر کے دینا، اور بکریاں باغ میں ہیں۔ ایسا انہوں نے فیصلہ کیا۔ جب یہ فیصلہ کیا تو داؤد علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ میرے بیٹے نے ایسا فیصلہ کیا، تو داؤد علیہ السلام نے بھی کہا بیٹے نے صحیح فیصلہ کیا، اسی کو آپ نے جاری کیا۔ اچھا، ایک دوسرا قصہ صحیحین میں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، امام مسلم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ دو عورتیں تھیں جن کے پاس ایک بچہ تھا، جنگل میں جا رہے تھے۔ دو عورتیں تھیں جن کے گود میں ہر ایک کے گود میں ایک بچہ، جنگل میں اتنے میں بھیڑیا آ کے ایک عورت کا بچہ چھین لیا اور کھا لیا اس طرح سے۔ تو اب ایک عورت کا جب بچہ تھا تو دونوں لڑنے لگی، وہ ایک بچے کے واسطے میرا تیرا۔ تو جب دونوں لڑنے لگی تو داؤد علیہ السلام کے پاس یہ فیصلے کے لیے گئے۔ جب داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلے کے لیے تو داؤد علیہ السلام نے بڑی عورت کے حق میں، اس میں ایک بڑی عورت تھی ایک چھوٹی تھی، تو بڑی عورت کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ بچہ بڑی عورت کا ہے۔ تو یہ فیصلہ سن کے دونوں عورتیں باہر نکلے تو کون ملاقات ہوئی؟ کس سے ملاقات ہوئی؟ سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو سلیمان نے کہا اچھا تم لوگ جو ہے ایک بچے کے بارے میں لڑ رہے، تم وہ نہیں بول رہے میرا، انہوں بول رہے میرا، لاؤ ادھر لاؤ، چھری لاؤ، کاٹ کے آدھا بچہ میں تیرے کو دے دوں، آدھا بچہ اس کو دے دوں۔ تو وہ عورت جس کا حقیقی بچہ تھا انہوں نے بولے نہیں، وہ بچہ اسی کا ہے۔ کس کا ہے؟ بولتے یہاں پہچان لیے سلیمان علیہ السلام، پہچان کے کیا کرے؟ جس نے کہا تھا کہ جو ہے بچہ اسی کا ہے،
اس کو پھر بچہ دے دیا. حقیقت میں وہ ماں کا دل ایسا ہوتا ہے. تو آپ نے اس طرح سے فیصلہ کیا کہ حقیقی ماں کون ہے یہ پہچاننے کے لیے آپ نے کہا کہ جو ہے لاؤ چھری کاٹ کر آدھا بچہ اس کو دے دیتا ہوں, آدھا بچہ تیرے کو دیتا ہوں, آدھا بچہ اس کو دیتا ہوں. بولتے ہی جو یہ حقیقت واضح ہو گئی. اس طرح سے سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.